اقبال شناسی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حسب وعدہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح پیش کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہوں۔ محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرب کلیم سے ایک نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس نظم کو آج آپ ترنم کے ساتھ سن سکتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اب چلتے ہیں شرح کی طرف۔ دوستو، اس نظم کی شرح تو میں یوسف سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا پہلا شعر، اس کی شرح فارسی لیکچرار شعیب احمد صاحب، پروفیسر شعیب احمد صاحب کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا شعر ہے اس میں برہمن اور اس کے دوسرے مصرے میں جو زناری ہے، یہ دو ایک استعارے ہیں۔ برہمن کیونکہ ہندوؤں کے پیشوا ہوتے ہیں، لہٰذا استعارتاً یہاں پر مسلمانوں کے رہنماؤں کا انہوں نے ذکر کیا، اور زناری کیونکہ وہاں کے متعصب مذہبی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو شدید طور پر مذہب سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا استعارہ مسلمانوں کے متعصب لوگ ہیں جو ہر کام کو ہی دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اور دین کی ہر بات ہی ان کو اچھی لگتی ہے، وہ کسی قسم کی غیر اخلاقی اور غیر مذہبی بات پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شاعر نے تو بڑی دلکش بات کہہ دی، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہندو ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی لا دین ہے، ابلیس کا تو ابلیس وہ خود ہی ابلیس ہیں، لہذا وہ فرمان ان کو جاری نہیں کر سکتا، اس کا مقصد مسلمانوں کو ورگلانا ہوتا ہے، لہذا یہ استعارہ ہے، اور اس میں حقیقتاً بھی ہم ادھر نہیں جا سکتے، یعنی حقیقتاً بھی برہمن اور زناری کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس کی دلیل اگلے تمام اشعار ہیں۔ اگر ہندوؤں کا ہوتا تو اس کے مذہب کو گرانے کے لیے، اس کے مذہب کی تمام طور طریقے، اطوار، روایات اور اس کے جو اصول و قواعد و ضوابط ہیں، ان کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ طریقہ کار بتاتا، لیکن ابلیس نے کیونکہ اپنے فرزندوں کو اکٹھا کیا ہے، اور علامہ نے اس کی وضاحت جو اگلے شعروں میں فرمائی، تو اس کے اندر تمام کے تمام نکات ہی مسلمانوں کے حوالے سے ہیں۔ پہلے شعر کی تشریح مکمل ہوئی، اب چلتے ہیں یوسف سلیم صاحب کی طرف۔ تاہم ابلیس نے پہلا فرمان جو جاری کیا، کیونکہ ابلیس کو پتہ ہے کہ مسلمان چاہے سیر شکم ہو یا فاقہ مست ہو، وہ ہر حالت میں اپنے نبی کی آن شان اور ان کی شریعت کے لیے اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا اقبال نے ابلیس کا فرمان جو اس نے سیاسی فرزندوں کو دیا، اس نے پہلا کام ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم مسلمانوں کے اندر سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو۔ پھر اس نے آگے دوسرا فرمان جاری کیا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
آسان اور اگر اس کو تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو اس نے تبدیلی کی فرنگی نے وہ یہ تھی کہ جن تلواروں سے عربی لڑتے تھے وہی تلواریں اس نے ان کے ناچ گانے میں استعمال کروا دیں، انہی کے ذریعے اب عربی ناچ گانا کرتے ہیں۔ لیکن شاعر نے اس کی اور وضاحت کی۔ شاعر فرماتے ہیں عربوں کو خوبصورت موٹریں، ریشمی کپڑے، دیگر سامان، عیش و عشرت، شکار، ہر قسم کی شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور اس قسم کی چال بازی اور چکر بازیوں میں ڈال دو تاکہ حجاز اور یمن سے اسلام نکل جائے، خارج ہو جائے، یہ خطہ بھی دوسرا عراق اور مصر بن جائے، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے پہلے فرنگی تہذیب کو اپنانے والے یہ عراق اور مصر تھے، اور کیونکہ حجاز و یمن میں ابھی اسلام باقی تھا اس لیے ابلیس نے کہا کہ اس کے اندر سے اگر تم نے اسلام نکالنا ہے تو اس کی صرف ایک ہی اس کے لیے ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ پوری کر دو تو بالکل یہاں سے اسلام نکل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربوں کو عیاشی پر لگا دو۔ اور اب رہے افغانی، جو کہ ابلیس نے تیسرا فرمان جاری کیا اپنے سیاسی فرزندوں کو کہ افغان جو قوم ہے وہ انتہائی غیرت دینی رکھنے والی قوم ہے، وہ لوگ ہر کام ملا کے کہنے پہ کرتے ہیں، وہ دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، دین کے مطابق روایات، دین کے مطابق ان کی زندگیاں ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ علماء کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے ان کے علماء کو افغانستان سے نکال دو، ان کے مدارس کو یہاں سے ختم کر دو۔ تاہم یہ تیسرا فرمان بھی پورا ہو چکا ہے۔ اب باقی ماندہ مسلمان جو کہ پڑھے لکھے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اگلے شعر میں اگر پروفیسر شعیب احمد صاحب کی اگر بات یہاں پر کوٹ کر دی جائے تو بجا ہوگا کہ اگلی نظر اس کی یہ پنجاب اور پاکستان ہے کہ یہاں کے لوگ کیونکہ ترقی پسند ہیں اس لیے ان کو روایات حجاز سے ہٹا کر روایات فرنگی میں گرفتار کر دو، تو اس کا ایک نتیجہ جو خاطر خواہ نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس جو لٹریچر، جو فارسی، عربی اور اس کی جو شرح ہیں، جو تفاسیر ہیں، جو سیر ہیں، وہ تمام جب تبدیل ہوں گی، یعنی ان کے مقابلے میں تمہارا لٹریچر یعنی مغرب کا لٹریچر آئے گا، مغرب کے ادیب آئیں گے، یہ لوگ اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور مسٹر چپس اور نیوٹن اور اس طرح کے تمام مغربی سکالر سائنسدانوں کی طرف جب یہ توجہ کر لیں گے تو اس کے اندر سے وہ مادہ اور فکر ختم ہو جائے گی، جو فکر اصل میں آہو، جو انہوں نے آگے استعارہ استعمال کیا کہ آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، یعنی یہی کتب اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایک نکھار تھیں، جب یہ بدلیں گی تو اس کے لیے وہ تمام تر تعلیمات تبدیل ہو جائیں گی، لہذا یہ مسلمان کبھی افکار و نظریات میں مستقل مزاج اور دین سے دلچسپی رکھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ ہرن کو آپ مرغزار سے نکالیں گے تو ہرن مشہور کستوری کی وجہ سے ہے، اگر وہ مرغزار میں نہیں رہے گی تو اس کی کستوری کا کوئی چرچا نہیں رہے گا، اس کی کستوری والی وہ مشہوری ختم ہو جائے گی، لہذا ہرن تو موجود ہوگا، کستوری نہیں ہوگی، لہذا اب ہرن کی بھی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اس لیے جب مسلمان لٹریچر، اپنے مذہبی لٹریچر سے جب دور ہوں گے اور مغرب کے لٹریچر کی طرف جائیں گے تو وہ افکار کو بلند کرنے والی اور کردار کو بہتر بنانے والی جب کتابیں نہیں ہوں گی، جب ویسا لٹریچر نہیں ہوگا تو مسلمان پھر تنزلی کی طرف چلتا جائے گا۔ اور آخری جس میں اقبال نے اس اندیشے کی طرف ہماری توجہ کر دی، شاید ان کو اپنی ہی زندگی میں پتہ چل چکا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو رہے ہیں جو میری فکر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی اس دور میں ہی
کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے یا کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے اقبال پر مختلف قسم کی بے جا فضول گھٹیا سی تنقیدات شروع کر دیں۔ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کی غزل سے ہی تو یہ چمنستان بر صغیر کی بلبل جب ایسے غزل سرا کا ترانہ جب سنتی ہے تو یہ چہک اٹھتی ہے۔ اس لیے ایسے غزل سرا کو ایسے چمن سے نکال دو تاکہ ان بلبلوں کا بیڑا غرق ہو جائے، تاکہ یہ بلبلیں نہ چہچہا سکیں اور نہ ہی لالے کی تڑپ رکھیں اور نہ ہی کسی نغمہ خواں کی نغمہ گوئی کے لیے تڑپیں۔ لہذا اقبال کے اس آخری جو خدشے کو انہوں نے ظاہر کیا، یہ آج تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور ہمارے ادیب اور بڑے بڑے مفکر لوگ اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، اور ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اقبال کی خامیاں وہ عوام کے سامنے پیش کی جائیں اور اقبال کی فکر کو مٹایا جائے۔ لہذا اقبال سے پیار کرنے والوں کی شرح پڑھیں، اقبال کے افکار کو سمجھیں، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ اقبال کا یہ خزانہ قوم بروئے کار لائے اور ایک زندہ قوم، پائندہ قوم اور تاریخ رقم کرنے والی قوم بن سکے۔ آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔